الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا صدر محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، ابھی قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی ہے ایک آیت کی، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، رجب المرجب، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلوایا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم میں آپ کو تفصیلاً یہ واقعہ نہیں ملتا ہے، احادیث مبارکہ سے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور یہیں تک نہیں، دوسری جگہ قرآن کریم میں کہا کہ اس سے بھی آگے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور قرآن کریم کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس طرح قریب ہو گئے جیسے ایک تیر دو کمان، دو تیر ایک کمان، اس طریقے سے قریب ہو گئے۔ تو یہ جو معراج ہے، اور اس سورت کا نام جو سورۃ الاسراء ہے، اس میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اپنے بندے کو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی۔
اور وہ سیر کرانے کے درمیان کیا کیا واقعات پیش آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا نشانیاں دکھائی، وہ تمام چیزیں تفصیل سے احادیث کے اندر ذکر ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو معراج کرائی اور جو اس کا تذکرہ کیا، یہ جو قصہ بیان کیا ہے اللہ نے، یہ صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بہت سارے احکامات نازل کیے ہیں، بہت ساری تفصیل اللہ نے اس میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سیر کرایا گیا۔ اس صورت کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اے لوگو صرف اور صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے احسان، اچھے برتاؤ اور حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے احسان اور اچھا برتاؤ کرو، اور غریبوں اور نادار کے ساتھ اور جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں اس سے بھی آپ بے پرواہ نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ اچھے احسان اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں، اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ اس کے ساتھ اچھے احسانات سے پیش آئیں، اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ اور یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو، ان کے حق کو ان تک پہنچاؤ اور ان کے مال کو ناحق مت کھاؤ، اور یہاں تک فرمایا رشتہ داری کو مت توڑو، رشتہ داری، آپس کی رشتہ داری کو بڑھاؤ، محبتیں پیدا کرو اپنے اندر۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنے والدین کو کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی آپ خدمت کریں، اور ان کے سامنے اگر کوئی بات ان کی ناگوار گزرے تو آپ اف تک نہ کہیں۔ اف کا لفظ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ان کی خدمت کریں۔ اللہ وصیت کر رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ صرف میری عبادت کرو، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا، اور ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے، ان کو جھڑکو مت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ دعا کرتے رہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے پالا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اس صورت میں بہت سارے تذکرے اللہ نے کیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آئیں، اور کس طریقے سے آپ اپنے وعد و عہد کو پورا کریں۔ آپ کسی سے وعدہ کر لیے، آپ اس کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی، اور ان تفصیل کو ہمیں جاننا ہے اور جان کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا فرمایا کہ اور تم تمام کے تمام اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے احسان کا معاملہ کرو، تو اس بات کو پھر بعد میں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بے خوابی اور کچھ بیداری میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے ہیں اور زمزم کے پاس لے کے گئے ہیں، اور وہاں آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے۔ آپ کا سینہ چاک کرنے کے بعد کچھ اس میں نکالا جاتا ہے اور کچھ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو نکال کر زمزم سے دھو کر، اور یہاں تک کہ ایمان اور حلم، بردباری اور اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزوں کو آپ کے اندر ڈلوا کر حضرت جبرائیل اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کے بعد آپ کا سفر کا آغاز ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک خچر کے برابر کی سواری منگائی جاتی ہے جس کا قد خچر کے برابر ہوتا ہے، اور وہ منگائی جاتی ہے جس کو براق کہا گیا ہے، براق کا لفظ خچر کے برابر کا، وہ منگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس کو منگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں، وہ بدکتا ہے اور تھوڑا چمکتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے براق، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے تمہارے اوپر، اور آج سے پہلے ایسی کوئی مبارک ہستی تمہارے اوپر سوار نہیں کی؟ کیوں بدکتا ہے، کیوں چمکتا ہے؟ تو تمہارے اوپر سب سے بڑی ہستی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلے یثرب پہنچتے ہیں، جس کو پرانا نام ہے یہ مدینے کا، وہاں پہنچتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں جہاں بھی پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد طور سینا پر پہنچتے ہیں، کوہ طور پر، جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، جہاں بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے، ہم کلام ہوتے تھے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی وہاں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیوں ادا ہوتا ہے نماز؟ یہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ شکرانے کی نماز تھی۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہاں تمام کے تمام انبیاء موجود ہوتے ہیں اور فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور وہاں تمام انبیاء جو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آ چکے تھے سب کے سب موجود ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امامت کراتے ہیں، نماز ادا کراتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء اور سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ براق کا سفر یہی منقطع ہو جاتا ہے، براق یہی چھوٹ جاتی ہے۔ معراج جو لفظ ہے یہ اس لیے پڑا کہ یہاں پھر سیڑھی لگائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے سیڑھی اتاری جاتی ہے، اور اس سیڑھی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی، پہلے کے لوگ جب سنتے ہوں گے کہ سیڑھی لگتی ہے، سیڑھی لگنے کے بعد اوپر چلے گئے اور ملاقات ہوئی تو تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، لیکن آج ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ کیسے ہم لفٹ میں جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں بہت جلدی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ نے کیسی سیڑھی وہ اتاری ہوگی اور کیسا اس سیڑھی پر سفر ہوا ہوگا، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ایسی تفصیل میں جانا جو بہت کم ملتا ہے، یہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کے برابر ہوگا۔ جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم اسی چیز کو لیں گے کہ ایک سیڑھی اتاری جاتی ہے، اور عربی میں معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، عرج بھی کا لفظ آتا ہے، یہ معراج جو ہے اسی وجہ سے اس کا نام پڑا۔ تو یہ سیڑھی کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا آغاز اور آگے بڑھتا ہے۔ جو سفر کا آغاز ہوا تھا وہ چلتے ہیں اور پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور کچھ روحوں سے، وہ روحیں جو نیک تھے، جو صالح تھے، جو نامور تھے، ان روحوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور کچھ ملائکہ فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب پہنچتے ہیں آواز لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں اندر سے کون ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور میں جبرائیل ساتھ میں ہوں۔ کہتے ہیں کیا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ پوچھا جاتا ہے اندر سے، کہتے ہیں بلائے گئے ہیں۔ کیا کہیں؟ بلائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سلام دعا مصافحہ جو بھی ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تسلیم کی ہو، اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ سفر کا چلتا رہتا ہے، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے، جو بھی گفتگو ہونی تھی ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو بھی باتیں ہونی تھی، جو بھی سلام دعا ہونا تھا ہو جاتی ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس سفر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر آسمان پر ایک نہ ایک نبی سے کسی نہ کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، اور سلام دعا بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے خاص ہمارے نبی پر اعزاز فرمایا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی شکل کے آدمی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، جب کعبے کو بنا کر فارغ ہوئے تھے تو دعا کی تھی، ایسے نبی کو، ایسے اپنے بندے کو بھیج جو اللہ کی باتیں بتائے اور لوگوں کو صحیح باتیں بتائے، حکمت کی باتیں بتائے، علم کی باتیں بتائے اور تقوی کی باتیں بتائے۔ تو وہ دعا قبول ہوئی تھی، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ثمرہ ہے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر اور سفر آگے ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے آگے کسی بشر، کسی مخلوق کی جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، اب یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں بس اے اللہ کے نبی، اے میرے آقا، بس میں یہیں تک تھا، آگے تو آپ کو جانا ہے، اکیلے آپ کو سفر کرنا۔ اسی چیز کے نقشے کو شاعر نے کیا خوب کھینچا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کی مدحت سرائی کی ہے شاعر نے، کیا کہا ہے کہ مزمل و مدثر یاسین کہیں طٰہٰ،
کہ مدثر و مزمل یاسین کہیں طہ، کس پیار سے مالک نے آقا کو پکارا ہے، کس پیار سے مالک نے آقا کو پکارا ہے۔ سدرا پہ جو پہنچے تو جبریل امی بولے، سدرا پہ پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ سدرا پہ جو پہنچے تو جبریل امی بولے، کس پیار کہ بس اس سے کہاں آگے اب میرا گزارا ہے، بس اس سے کہاں آگے اب میرا گزارا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا تو یہی تک تھا، بس میں آپ کے ساتھ یہیں تک تھا، آگے آپ کو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں، اور جو بھی باتیں ہونی تھی ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ چیزیں جو دینے کی تھی، جیسے ایک نماز ان میں سے ہے، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے اسی موقع سے آپ نے دی ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، کوئی بندہ اگر نیک کام کا ارادہ کرے تو 1 نیکی لکھا جاتا ہے۔ کتنا؟ 1 نیکی لکھ دیا جاتا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے اس نے، 1 نیکی لکھ دیا گیا، اور اگر وہ اس کو پورا کر لیتا ہے 10 نیکی لکھ دی جاتی ہے، 10 اجر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کی نیت کرتا ہے، اور وہ ابھی گناہ کیا نہیں ہے، لکھا نہیں جاتا ہے، جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے، اور وہ گناہ کر لیتا ہے تو 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ کتنا لکھا جاتا ہے؟ 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہونی تھی آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ ہو گئی۔ تو بعض شاعر نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کھینچا ہے؟ نقشہ کھینچا ہے آپ نے۔ شاعر لوگوں کا کام ہے بہت بڑی بات کو چھوٹی سی 2 باتوں میں سمیٹ دینا، یعنی بہت بڑی بات کو ایک پورے واقعے کو 2 لفظ میں سمیٹنا، یہ شاعر کا کام ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ محمد عرش پر خاموش بیٹھے، حق نے فرمایا، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود واجب ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی سے اتر رہے ہیں ممبر پہ سے، اور آمین کہہ رہے ہیں، دوسرے پر جا رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، تیسرے پر جا رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کو عجیب محسوس ہوا، عجیب لگا، کیا یہ کیا تھا؟ پوچھا اللہ کے نبی آپ کو آج ہم نے نئی بات کرتے دیکھا، آپ ممبر پہ سے اتر رہے ہیں تو آمین کہہ رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور وہ دعا دے رہے تھے. ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام آئے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، کہ وہ آپ پر درود نہ بھیجے. یہ کم از کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. کتنے احسانات ہیں ہمارے نبی کے ہم پر، پوری زندگی اگر چاہیں اتارنا نہیں اتار سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو شاعر نے نقشہ کھینچا، محمد عرش پر خاموش بیٹھے، حق نے فرمایا. محمد عرش پر خاموش بیٹھے، حق نے فرمایا. تمہیں امت کا غم ہے بخش دوں گا، عہد کرتا ہوں. تمہیں امت کا غم ہے بخش دوں گا، عہد کرتا ہوں. شاعری بھی، شعر بھی آگے پیچھے آ رہے ہیں ذہن، کیونکہ مزاج اتنا نہیں ہے. پھر بھی میں شاعر کی بات پہنچانے کے لیے اس کو بول دیا. اور کہتے ہیں پھر وہ کہ محمد پیار ہے تم سے بلایا، اس لیے ورنہ محمد پیار ہے تم سے بلایا، اس لیے ورنہ کسی غیروں کو ہم اپنے پاس بلوا یا نہیں کرتے. کسی غیروں کو ہم اپنے پاس بلوا یا نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے گفتگو ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ملاقات ہے. کیا باتیں ہوئی اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہے، اتنی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ وہاں کوئی نوٹ کرنے نہیں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا، اور مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جتنی ضرورت کی باتیں ہوتی اتنی ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتوں سے گریز کرتے تھے. اور یہ ایمان والے کا بھی تقاضا ہے کہ وہ فضول باتوں سے گریز کرے، وہ فضول باتوں سے گریز کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر تحفے دیے گئے، گفٹ دیا گیا. واپسی کے وقت جب آپ وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، چلنے کے لیے تیار ہیں، کیا دیے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور نماز کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نمازیں. کتنے وقت کی نمازیں؟ 50 وقت کی نمازیں. اور اللہ نے اگر معراج کا تذکرہ قرآن میں کیا تو تفصیل سے نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ہے، وہ بھی اتنی تفصیل سے احادیث صحیحہ میں نہیں ملتی ہے. لیکن اب دیے ہیں 50 وقت کی نمازیں، لے کے آ رہے ہیں. پہنچے چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. کیا ہوا؟ کیا دیے ہیں؟ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کیا ملا؟ فرمایا میرے رب نے میرے امت کے لیے، میری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں. کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی امت کا تو جانچ پہلے ہی کر چکے ہیں، اپنی امت کو دیکھ چکے تھے کہ 3 وقت کی نمازیں تھی، وہ بھی صحیح سے ادا نہیں ہو رہی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی واپس جائیے آپ اور اللہ سے اس میں کمی کی درخواست کیجئے، تخفیف کی درخواست کیجئے. آپ کی امت کمزور امت ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے ہم سے کہ اللہ نے دیا، آپ اللہ کی محبت میں لے کے تو آ رہے ہیں، لیکن جب آپ کی امت کی بات آئی، آپ کی امت کی بات آپ کے سامنے آئی، پھر جانے کے لیے تیار ہیں، چلے پھر. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ آپ اس میں کم کر دیں، میری امت اتنا نہیں کر پائی. 40 پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، ایسا سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئی پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے اے اللہ کے نبی پھر جائیے کمی کروا کے آئیے. اللہ کے نبی کہنے لگے اب مجھے شرم آ گئی، بس اب مجھے شرم آ گئی. اللہ نے ندا دی، آواز آئی یہ 5 نمازیں میری طرف سے آپ کی امت پر فرض کر دیے گئے. آپ کی امت یہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گی، لیکن 50 وقت کی نمازوں کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. کتنا؟ ہم اگر 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ ہے میرے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر میں نے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی، لیکن جو ان نمازوں کو اہتمام سے پڑھے گا میں اس کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں. اور آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں یا احادیث مبارکہ کو چھانیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس عمل کا تذکرہ ہے وہ نماز کا ذکر ہے. جہاد کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہے وہ نماز کا ہے. اور نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو 5 وقت کی نمازیں اس کے وقت پر صحیح طور پر ادا کرے گا اور گناہوں سے بچتا رہے گا، کیونکہ مسلمان ایمان والا ہو اور گناہوں کا مرتکب ہو یہ اس کی شایان شان نہیں ہے، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے کہ ایمان والا ہو مسلمان ہو اور وہ گناہوں میں پڑے. گناہوں سے تو بچنا ہے، ہمیں گناہ کا دھبا ہمارے اوپر نہیں لگنا چاہیے. تو میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا کیا لیتا ہوں؟ جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں اللہ کے نبی کے حدیث. اب یہ معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی اور یہ تحفے کے طور پر، ہدیہ اور گفٹ کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے تو کتنی خوشی ہوئی تھی صحابہ کو. تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جیسے گئے تھے ویسے ہی واپسی آئے، اور پھر تمام انبیاء پھر سے موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر نماز ادا کی، نماز پڑھائی، امامت کی. بعض روایت میں آتا ہے فجر کی نماز 2 رکعت پڑھائی واپسی. اور پھر آپ واپس آئے، پھر آپ کا سفر بیت المقدس سے شروع جو ہوا، براق سے ہوا، پھر پہنچے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات و رات، جبکہ مکہ سے اور بیت المقدس تک کا سفر، مکہ سے بیت المقدس کا سفر کتنے 202 مہینے کے قریب کا تھا. کتنے؟ 2 مہینے کے برابر، اتنے دن میں پہنچتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح تذکرہ کیا صحابہ سے تو منافقین لوگ بھی تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے تو کچھ پیچھے کچھ اور. جب انہوں نے سنا یقین نہیں مانے، یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایسا ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے، یا غالباً کوئی اور، یہی غالب، انہوں نے ایک ترتیب نکالی
کہ اللہ کے نبی ایک کام کیجیے، آپ تفصیل بیان فرمائیے کہ جو لوگ بیت المقدس گئے ہوئے تھے تو کہ آپ تفصیل بتائیے. تو بتانے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا گیا. غالباً بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے. تو جس چیز کے بارے میں پوچھا اللہ نے اس کو سامنے کر دیا. یہ آج کا زمانہ نہیں تھا، اب سے 1450 سال پہلے کا زمانہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھی. ایسا نہیں کہ واٹس ایپ تھا یا دوسری چیزیں تھی، فوٹو بھیج دیے دیکھ کے بتا دیجیے، ایسا نہیں تھا. اس وقت میں اللہ نے آپ کے سامنے کیا اور جو جو پوچھتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے گئے اور بتاتے گئے. جو لوگ جا کے آئے ہوئے تھے وہ یقین آ گیا. اور اللہ نے جن کو ہدایت دینی تھی، جن کو ہدایت سے سرفراز کرنا تھا، ایمان والا بنانا تھا، یہ معراج کی سفر کے واقعے کو سن کر ایمان لے آئے. اور کہتے ہیں نا جن کو ماننا نہیں ہے ان کے سامنے لاکھ دلیلیں آپ دیں، لاکھ بات بتائیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور جن پر فرق پڑنے والا ہوتا ہے ان پر تھوڑی سی بات پر فرق پڑ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، میری امت کا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں ملی ہیں، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا ذریعہ مل گیا، تو صحابہ بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کے خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا اور بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ نے آدھی صورتیں اپنی تعریف کے لیے کہ بندہ پہلے میری تعریف کرے، اس کے بعد بندہ مجھ سے مانگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. 5 وقت کی نمازوں میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. کتنے وقتوں کی نمازوں میں اور نہ جانے کتنی رکعتوں میں کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ ضرورت ہے، یقیناً ہے ضرورت، یقیناً ضرورت ہے. اگر نہیں مانگیں گے بھٹک جائیں گے، نہیں مانگیں گے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں. جب تک نہیں مانگیں گے تب تک نہیں ملے گا. یہ بات تو آج کے لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر مانگے نہیں ملتا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں آج اگر بچہ روئے نا اس کی ماں دودھ بھی نہیں دیتی، ایسا ماحول چل گیا. بچہ روئے نہیں جب تک تب تک دودھ نہیں پلاتی. بغیر مانگے کچھ بھی نہیں ملتا. تو مانگیں گے نہیں تو ملے گا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے کیا ہے، بے پرواہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں تمہاری. ضرورت ہے اللہ کو ہماری؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جو خود بدلنا نہیں چاہتا. تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ہم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف سننے اور سنانے کے لیے، یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر پہنچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے آسمان پر، تو اس وقت آپ نے کچھ عجائبات اور غرائبات دیکھے تھے. یہ جو سفر ہے کچھ عجائبات پر ہیں، کچھ نصیحت پر ہے، کچھ اثرات پر ہیں اور کچھ معجزات پر ہیں. کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو فصل کاٹ رہے ہیں. کیا کاٹ رہے ہیں؟ فصل کاٹ رہے ہیں. جتنی کاٹ نہیں رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کون لوگ ہیں؟
فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے جو پیٹ کے بل پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہے، کیا ہو؟ فرمایا یہ سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے اور ان کا سر پھٹ جا رہا ہے، کچلا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تک وہ پتھر لے کے آتے ہیں تب تک ان کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، سجدہ کرنے والے نہیں تھے، اور ایک جگہ دیکھے کہ ایک سوراخ سے، تنگ سوراخ سے ایک بیل نکل گیا اور وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ اس چیز کی مثال ہے، آپ کے امت کی ان لوگوں کی مثال ہے جن کی زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی، کوئی بات ایسی نکل گئی جو تھی نہیں، اور وہ اس بات پر پچھتائے بعد میں، اور وہ اس بات کے لیے معافی تلافی کرنا چاہے لیکن وہ کر نہ سکے۔ سوراخ سے نکل گیا، اب وہ جا نہیں پا رہا، تنگ سوراخ سے۔ تو فرمایا یہ ان کی مثال ہے، زبان سے نکل گئی، چاہ رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، لیکن کرنا چاہے لیکن کر نہیں پائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے واعظین لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہی خطابت کرنے والے واعظین لوگ جو دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، اگر ان تفصیلات کو سورہ اسراء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں وہ تمام باتوں کی تفصیل کو نظر میں رکھیں تو پھر ہم جانیں گے کہ ہمارا کیا بننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی تیر رہا ہے، اور کہیں پہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نوچ لے رہے ہیں، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کے پیچھے جو ہے غلط سازشیں کرتے تھے، اور ایک جگہ دیکھا کہ اپنا ہی گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں لوگ۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی وعیدیں، ایسے ایسے یہ اللہ کے نبی وہاں دیکھے، بہت ساری حدیث میں الگ الگ تفصیل سے الگ الگ واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دکھایا بھی گیا جس کا تذکرہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا میں اللہ نے کیا کہ اور ہم نے کچھ چیزوں کا نظارہ، کچھ چیزوں کو ہم نے دکھایا۔ انہ هو السمیع البصیر، اور ہم ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کافی ہے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کچھ چیزیں دکھانی تھی تاکہ امت کو بتا سکے کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر رہ کر، دنیا میں رہ کر یہ نہ بھول جانا، یہ نہ سوچ لینا کہ یہیں تک ہماری زندگی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ مشاہدہ کرایا، ایسا نہیں کہ صرف اللہ نے احکامات نازل کر دیے۔ معراج کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، تو صحابہ ان چیزوں سے 100% بچنے کی کوشش کی، اور صحابہ بچے۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ایک آواز لگا دی، ایک آواز میرے نبی نے اپنی جان اپنی مال اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ بارہا آپ حدیث میں سنتے ہیں
کہ وہ تو پورا گھر کا سامان اٹھا کے لے کے آ جاتا ہے. پوچھتے ابو بکر کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. تو ایسا ایمان تھا. تو ایسے ایمان کے بنانے کی ہمیں بھی ضرورت ہے. اور میں نے حدیث پڑھی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون کس کو کہتے ہیں؟ کھمبے کو کہتے ہیں. یہ جو عمارت آپ کی کھڑی ہے، یہ مسجد کھڑی ہے، ان ستونوں پر کھڑی ہے، ان کھمبوں پر، ان پایوں پر کھڑی ہے. آپ ان کو ہٹا دیں، ان دیواروں کو ہٹا دیں جس پر یہ کھڑی ہے، تو یہ کھڑی نہیں رہ سکتی، گر جائے گی. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی سے نمازوں کو نکال دیتے ہیں. آپ اپنی زندگیوں میں نماز کو داخل نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر دین باقی نہیں رہتا. اس بات کو بٹھائیں ذہن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معراج نماز میں بتائی ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے سامنے جس وقت سر جھکاتے ہیں، وہ نظارہ، وہ منظر اور وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کہ اپنے آپ کو چھوٹا بتا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اپنے ناک اور پیشانی کو رگڑ کر اللہ کو یہ بتا رہے ہیں میری کوئی وقعت نہیں ہے، جو کچھ ہے تو ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو کچھ ہے تو ہی ہے، میں کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل سجدہ ہے. نماز میں جب سجدے کرتے ہیں نا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور بلا کر حکم دیا سجدہ کرو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور کئی ہزار سال تک سجدے میں پڑے رہے. کئی ہزار سال تک. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے بننے سے پہلے سے اللہ کا وجود ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ زندہ اور قائم رہیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سالوں کے بعد سجدے سے سر اٹھائے. اللہ نے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کیا پوچھا؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے اے اللہ، بہت سکون محسوس کر رہا ہوں، بہت اطمینان محسوس کر رہا ہوں. شاید کہ ایسا خلوص والا سجدہ، شاید کہ ایسا جو ہے قرب والا سجدہ، شاید کہ ایسا محبوب سجدہ، مقبول سجدہ کوئی کرے. شاید. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ اے جبرائیل، تو نے جو یہ سجدہ کیا ہے، ایسا ایک سجدہ، تھوڑی دیر کا سجدہ، میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں. اس نبی کی امت کا کوئی سب سے بڑا گنہگار بھی اگر وہ ایک سجدہ کر لے اور وہ روئے اور گڑ گڑائے، ایک آنسو نکال کر کہے اے اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو وہ سجدہ تمہارے سجدے سے بڑا ہوگا، وہ زیادہ مقبول ہوگا. تو یہ اس امت پر جو ہے نا، یہ اللہ کے انعامات ہیں، اجر ہیں اللہ کہ ہمارا ایک عمل اللہ کے یہاں 10 گنا مقبول ہوتا ہے. کسی موقع سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے صحابہ کہ ایک امت یعنی آپ کے بعد جو آنے والی ہے قوم، کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ابھی آپ لوگ 10 عمل کر رہے ہیں، تو جو اجر آپ کو مل رہا ہے ان کے ایک عمل پر وہ اجر ملے گا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم اپنے نبی پر 100% یقین کرتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ایک کلام
اور اللہ اس کے رسول کی ایک بات بھی نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ یقین ہے ہمارا، اور ایسا یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بہت تفصیل بیان فرمائی، اور یہاں تک کہ سارے حقوق کو بتایا، جتنے بھی دنیا میں جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں تمام کو تفصیل سے ذکر فرمایا، کیسے ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں، کیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں سب کے حق کو بتایا، اور سب کے حق کو ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور معراج کرانے کا مقصد یہی تھا، امت سمجھے اس بات کو کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کو معراج کیوں کرائی۔ ایک بار درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دی، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، گویا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاة، نماز کو چھوڑا، فقد کفر، بس اس نے کفر کیا، بس اس نے کفر کیا۔ اور کفر کرنے والا کون ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، بس ہم کافر ہو گئے۔ ہاں، اس کے بعد ہم نے توبہ کر لیا، اللہ کے سامنے رو لیے، گڑ گڑا لیے، اس نماز کی ہم نے قضا کی، پھر ہمارا ایمان صحیح طور پر داخل ہو گیا۔ یہ ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مضبوط ایمان ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ایمان بنانے کی وہ تمام باتیں ملی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو پختہ بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں ملتا ہے، آپ کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی خوشی میں آج یہاں جمع ہوئے، اور یہ کہ صراحتاً سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو مقصد یہ نہ ہو کہ ہم سننے کے لیے آئے، مقصد یہ ہو کہ معراج کرانے کا مقصد کیا تھا اللہ کا، ہم اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہر مجلس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بھئی آنے والا کیا بول رہا ہے، کیسا ہے، کیا بولا، کیا کہا، کہ دوسرے ہوتے ہیں جو سننے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سننے کے لیے جاتے ہیں، سن کر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ان کی مثال دیتے تھے کہ جس طریقے سے بچہ مدرسے میں آتا ہے، کچھ بچہ کچھ پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، اور کچھ بچہ بالکل نہیں پڑھتا چلا جاتا ہے، کچھ بچہ کچھ پڑھ لیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو مثال دیتے تھے کہ جس طریقے سے بھینس اپنے اندر چارہ کھاتی ہے نا، اپنے اندر پیٹ میں لے جاتی ہے، تو اس کے 3 چیز بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ 3 چیز۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کچھ کا تو اس کا مود بن جاتا ہے، پیشاب بن جاتا ہے، پیشاب میں نکل جاتا ہے کچھ، اس کا چارہ، اس کا کھانا جو بھی ہم نے کھلایا، کہ وہ بچہ یا وہ لوگ جو صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں، ٹائم پاس والے اسی کے مثال میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، مود کام میں آتا ہے؟ نہیں آتا کوئی کام۔ گائے جو چارہ کھاتی ہے پھر کچھ کا گوبر بنا دیتی، تو گوبر تو کچھ کام میں بھی آ جاتا ہے۔ بعض گاؤں میں ہم نے دیکھا اس کو ایسا بنا کے جلانے کے کام میں لے آتے ہیں، بہت کچھ کام میں آ جاتا ہے۔ کہ جو بچہ یا جو آدمی مجلس میں آ کر کچھ سنا اور کچھ عمل کیا، یا سنا عمل کرنے کی کوشش کرے یا نہ کرے،
کچھ نہ کچھ وہ بھی کامیاب، اور کچھ کا وہ دودھ بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ کچھ کا وہ دودھ بناتی ہے، دودھ بن کے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ وہ خوراک جو ہم کھلاتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ اللہ نے مشین فٹ کر رکھا ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس نیت سے آتا ہے کہ سنیں گے اور عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دودھ کی مثال کا بنا دیتے ہیں۔ بنائیں گے نہیں بنائیں گے، جب ہم سنیں گے اور عمل کریں گے، یہ مثال دیتے تھے ہمارا استاد کہ جو عمل کرتے ہیں یا جو بچہ پڑھتا ہے پورا فارغ ہو کر کامیاب ہو کر جاتا ہے، اس کی مثال دودھ کی۔ تو دودھ سے یاد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں یا غالباً مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے پیش کیے گئے۔ کتنے؟ 2 پیالے، ایک میں شراب تھا، دوسرے میں یہ احادیث صحیحہ سیاہ ستہ کی کتابوں تو کہ 2 پیالے پیش کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے دودھ والا پیالہ جو ہے پسند فرمایا اور لیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، آپ نے وہ چیز اختیار کیا ہے کہ جو فطرت اسلامی، فطرت ایمانی پر ہے، اور آپ کی امت اس کی وجہ سے، آپ کی امت جو ہے اچھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے چلے گی۔ اور اگر یقیناً آپ شراب کو جو ہے پسند فرماتے، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، ایسا کچھ لفظ آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے، آپ کبھی غور کریں گے تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کا بھیجنے کا ایک ہی ہے کہ بندہ مجھے پہچان لے اور صحیح عمل کر لے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پوری قرآن کا اگر آپ نچوڑ نکالیں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، پوری قرآن اور پوری حدیث کا، کہ اے ایمان والو تم جو کرو گے اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے میرے جو حکم ہے اس کو مانو، جو نافرمانی ہے بچو اس سے۔ اور یقیناً بخاری شریف کی حدیث ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ ہر بھلائی کی بات، ہر اچھائی کی بات صدقہ ہے، اور جو بھی صدقہ ہوگا، جو بھی اچھا کام ہوگا وہ اجر کے لائق ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر اچھے کام پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور ہر برے کام پر آپ کو گناہ ملے گا۔ تو ہر اچھا کام گویا اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ ہر اچھا کام اللہ کا حکم ہے، اور ایسا کوئی اچھا کام نہیں بچا، ایسا کوئی خیر کا کام نہیں بچا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا، نہیں بچا۔ تو ہر بھلائی، ہر اچھائی، ہر نیکی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور آپ کو پتا ہوگا، آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے حضور میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، فلاں صاحب، فلاں باپ کا نام فلاں، ان کے یہ اعمال ہیں۔ پیر اور جمعرات، یہ جمعے کا دن ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے اعمال میں دیکھتے ہوں گے ہمارے نبی کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، وہ عمل جس کو اللہ کے نبی نے پوری جد و جہد کے ساتھ
پوری طاقت کے ساتھ اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اس سے ہماری ایسی لاپرواہی اور ایسی بے پرواہی، بے راہ روی، بے اختیاری دیکھ کر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا نہیں آتا ہو؟ کیا آپ کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ نمازوں کو کیسے چھوڑ رہے ہیں ہم، اور کتنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کتنے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور کتنا ہم محبت کے دعوے میں سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو پورا کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ سنے ہوں گے بعض تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، میں تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا، ایسے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا آسان ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مختصر زندگی دی ہے، تو ہم آج کے اس واقعی معراج کی اس محفل سے، اس مجلس سے یہ سبق لیں گے اور یہ عہد کریں گے اپنے اندر، ایک 100% پکا ایک عہد کریں گے، وعدہ کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے اللہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے۔ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ بارہا سنتے ہیں، کیا کون سی بڑی بات ہے، گناہ ہو رہا ہے، آپ آ کر روئیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کو بہت پیار آتا ہے، اور جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو بہت محبت ہوتی ہے اور اللہ کو پسند ہے ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ جو بھی گناہ ہم سے ہوتا ہے اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے، پیٹتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے، تو وہ گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جائے گا سیاہ، تو پھر وہی ہوگا اللہ نے جو کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن سن کے بھی نہیں سنتے۔ مطلب کہنے کا کیا، سنتے ضرور ہیں لیکن سننے کے جیسا نہیں سنتے، عمل نہیں ہوتا، کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور سمجھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، دیکھ کے بھی ان کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے دل پر مہر مارنے سے، اور ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ نماز پورے جتنے بھی اعمال ہیں سب کا یہ نماز جو ہے سردار ہے، سب کی سردار ہے، اور ہر عمل کے قبول کے لیے نماز شرط ہے۔ بھئی ایک آدمی روزہ رکھے بغیر نماز کے روزہ قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا بغیر نماز کے۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بڑا اللہ والا، اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ والا کہیں سے بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے حق میں دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی وعید ہے آپ کے حق میں۔ پوری امت کے لیے جو بھی اللہ والے ہیں، جو بھی اللہ کے ولی ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے حق میں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آج ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ ہمارے اندر کون سی برائی نہیں ہے؟ ماں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملات اچھا نہیں ہے، یتیموں کا مال ہم کھا جا رہے ہیں، ضعیفوں کمزوروں کو ہم ستا رہے ہیں۔ جن چیزوں کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف ورزی میں لگے ہوئے، کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ ٹٹولے ہم اپنے گریبان میں جھانکے پتہ چلے گا ہمیں۔ تو کیسے پھر ہم کہتے ہیں، یہ شکوے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مدد نہیں آ رہی، ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہم اپنی پریشانی خود لے رہے ہیں، اعمال ہمارے درست نہیں ہو رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو ہے جس کو خیر نرمی کی صفت سے محروم کر دیا اس کو تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا۔ انسان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اس کا دل نرم ہونا چاہیے، اور جو سخت مزاج ہوگا نا اکثر اس سے ایسے اعمال ہوں گے، ایسے کام ہوں گے کہ بعد میں وہ پچھتائے گا، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو غصے والا ہے غصے میں بہت برا کام کر جاتا ہے، غصے میں بہت ایسے کام کر جاتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی کو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور بعض حدیث میں آیا کہ وہ وضو کرے۔ کیا کرے؟ وضو کرے۔ کیوں کہا ایسا؟ فرمایا کہ کھڑا ہونے کی بنسبت بیٹھنے میں نقصان کا خطرہ کم ہے۔ مثلا کھڑا ہے، جائے گا 2 گھوسا لگا دے گا، بیٹھا ہوا ہے کم سے کم اٹھنے میں تو ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے اتنے میں اس کا غصہ چلا جائے۔ تو یہ سب ترتیب بتائیے کہ غصے سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر چیز کا طریقہ بتائے، یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بتائے، اور غیر مذاق اڑاتے تھے۔ کافر لوگ، یہود لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیسا نبی ہے تمہیں استنجے کا طریقہ بتا رہا ہے، ہگنے متنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ آج مائیں اپنی بیٹیوں کو بتانے میں شرما جاتی ہیں، کیا ہے نہیں ہے، ان کو مسائل بتانے میں شرما جاتی ہیں، نہیں بتا پاتی ہیں۔ حیض و نفاس کے مسائل ہیں، استنجے کے مسائل ہیں، نہیں بتا پاتی۔ لیکن میرے نبی پر، کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ ہر چیز کا طریقہ بتا دیا، ہر چیز کا طریقہ بتایا، چھوڑا نہیں یوں ہی کہ امت کو چھوڑ دیا، وہ یوں ہی پریشان ہے کیا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کے افعال تو ہے ہی، ان کے کردار بھی ہمارے سامنے ہیں اور ان کے اقوال بھی ہمارے سامنے ہیں، ہر چیز آپ کی ہمارے سامنے ہے، ایسا نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا طریقہ بتاتے تھے۔ آپ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بتا پاتا ہے، شرما جاتا ہے، اس کو نہیں بتا پاتا، لیکن کیسے ہمارے نبی تھے، ہمارے نبی نے کس طریقے سے تعلیمات دی ہیں، کس طریقے سے بتایا ہے، تو ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بغیر سیکھے، بغیر جانے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے مقام کو نہیں پہچان سکتے۔ بغیر پڑھے کوئی، میں بارہا کہتا ہوں، بغیر سیکھے کوئی انجینئر بن سکتا ہے کیا؟ بغیر پڑھے بغیر سیکھے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے بغیر پڑھے، بغیر جانے، بغیر کوشش کیے ہم اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقات کو نہیں جان سکتے، آپ کی عظمت کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ جانتے ہیں اپنے نبی کی عظمت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، کہ آپ کے طفیل میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، آپ کے طفیل میں بنایا۔ آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں، ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہے، کتنا روئے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے لیے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اس امت کے لیے، چنا ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو تمنا کر لیے تھے، جب پتہ چلا کہ ایک نبی ایسے آنے والے ہیں، اس کی امت کے ایسے فضائل ہوں گے کہ مجھے اس امت میں پیدا فرما دیں، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، چنا ہے، تو یقیناً ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور اللہ کے شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ کہے، ایک بیٹا، کہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں۔ کیا کہے؟ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں۔
اور دیکھا جائے کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو ہی نہیں مانتا، کیسی فرما برداری ہوئی؟ فرما برداری ہوگی؟ آپ فرما برداری کہیں گے یا نافرمانی کہیں گے؟ آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ جس چیز کو کرنے کا حکم دے رہے نہیں کر رہا ہے، آپ جس چیز سے بچنے کا، بھائی فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں دوست کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کام نہیں کرنا، وہ وہی کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں۔ آپ بتائیں ہے فرما بردار؟ نہیں ہے۔ وہ بچہ آپ کا نافرمان ہے، اور ایسے بچے پر آپ کو پیار نہیں آتا، کبھی کبھی غصہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ستار ہیں، غفار ہیں، غفور الرحیم ہیں، رحمان ہیں، لیکن ساتھ میں قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں۔ تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں ڈرنا بھی ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی آزمائش سے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب ہم انسان کی طرف مصیبت کو بھیجتے ہیں، پریشانی کو بھیجتے ہیں، تو وہ ہمیں یاد کرنے لگتا ہے، پکارنے لگتا ہے۔ جب ہم عیش اور مستی میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ پریشانی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم فریڈم ہو جاتے ہیں تو اللہ پریشانی بھیجتا ہے، لے، اور جب بھیجتا ہے تو کھڑے ہوئے اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ آسان کر دے۔ بیٹھتے ہیں تو بھی اللہ یاد آتا ہے، لیٹتے ہیں تو بھی پریشانی ہے نا، بیمار ہیں تو بھی اللہ یاد آ رہا ہے، ہر حال میں اللہ یاد آ رہا ہے۔ اور جب وہی اللہ آپ کو صحت دیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ اللہ کو بھول گئے ہیں، پورے دن میں اللہ نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ تو ایسی ضرورت لانے کے جو ہے ہم کام کریں گے کہ اللہ ہماری طرف پریشانی بھیجے، ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ اللہ ہماری طرف پریشانی ڈالے تب جو ہے ہم اللہ اللہ کرنے لگے۔ اور اسی کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اگر صحت کے زمانے میں جب وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، اچھا ہے، بیمار نہیں ہے، اس زمانے میں وہ نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بیماری میں اس کا خیال کرتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں جیسا یہ صحت کے زمانے میں عمل کر رہا تھا اور جو عمل اس کا لکھ رہے تھے ابھی بیماری کے زمانے میں، وہ عمل لکھتے چلے جاؤ، وہ عمل لکھتے چلے جاؤ۔ اللہ بیماری دے کر ہمیں آزماتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کسی کو کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے، کوئی مقام دینا چاہتا ہے، لیکن وہ گناہ کی وجہ سے چڑھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر تھوڑا بڑھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بسا اوقات، ایسا نہیں ہمیشہ، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کر کے وہ مقام دے دیتے ہیں، کبھی کبھی بیماری میں مبتلا کر کے وہ مقام دیتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا، ایک واقعہ، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ نہیں، اگر بات کریں یا چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، بیدار ہیں تو بہت مختصر کر رہا ہوں میں۔ تو ایک بچہ جو ہے بہت ہی زیادہ، ہر گناہ اس میں موجود تھا، ہر گناہ اس میں موجود تھا، اور اس کی ماں کا تعلق اللہ والے سے، ہوتے ہیں بعض کی عقیدت رکھتے ہیں اللہ والوں سے، اور رکھنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے نہیں بیٹھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو وہ ہر ممکن کوشش، یعنی جتنی بھی گناہیں، شراب ہو اور کچھ اور، سب چیز اس کے اندر موجود تھی، اور اس کی ماں اچھا بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ صحبت، کیا صحبت اور دوست، آپ کو جیسے دوست ملتے ہیں، آپ کو جیسا ماحول ملتا ہے، آپ ویسے ہی بدل جاتے ہیں۔ ماحول پر آدمی بنتا ہے، ماحول پر بگڑتا بھی ہے۔ اگر آپ کو اچھا ماحول ہے نا، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، کیا گناہ کریں گے؟ ہاں، بچنے کے اگر نہیں بھی 90% چانس ہے آپ گناہ سے یہاں بچیں گے انشاءاللہ، اگر نہیں بھی چانس ہے تو تب بھی 90%۔
ویسے تو 100% ہے کہ گناہ یہاں نہیں ہوگا، ہے نہیں؟ تو اس کو ماحول ویسا ملا، بہت ان کی ماں رنجیدہ رہتی، بے دل رہتی، پریشان رہتی کہ میرا بیٹا ایک بیٹا تھا، میں چاہتی تھی کہ اس کو نیک بنا دوں، اللہ والا بنا دوں، اللہ کا ولی بنا دوں، اللہ کا دوست بنا دوں۔ اس امت کے ہر شخص کو، ہر فرد کو ولایت کا درجہ حاصل ہے، اگرچہ وہ چاہے کہ ولی بن جائے۔ ہر آدمی ولی بن سکتا ہے، اس بات کو لکھ لیں آپ۔ کب بنیں گے ولی؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط ہو گیا، آپ اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے۔ تو ہر فرد اس امت کا ولی بن سکتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ نہیں خاص ہے، کوئی خاص نہیں، سب بن سکتا ہے، بشرطے کہ آپ گناہوں سے بچیں اور نیک عمل کریں، گناہوں سے بچیں اور نیک عمل کریں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ گناہ سے بچ نہیں پا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، جتنا ادھر ثواب ہوا تھا اتنا ادھر سے گناہ ادھر آ جا رہا ہے، وہ برابر ہو جا رہے ہیں، مائنس پلس ہو جا رہا ہے پورا۔ نہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم پانی تو چڑھا رہے ہیں موٹر سے، پانی چڑھ رہا ہے لیکن نیچے چھید ہے، اس میں ادھر سے چڑھ رہا ہے ادھر سے گر رہا ہے، وہ ہمارا حال ہے۔ اور اگر ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو یقیناً کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں روک دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہی ہیں، میرا ہر بندہ میرا ولی ہو، میرا ہر بندہ میری محبت میں اس طریقے سے پہنچ جائے کہ میرے قریب ہو جائے، میرا ولی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے، سب سے شہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہ رگ جو ہے نا ہمارے اندر، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن ہم کب قریب ہوں؟ اللہ تو ہے ہمارے قریب، ہمیں بھی تو قریب ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ ہمیں بھی قریب ہونا۔ تو میں واقعہ بتا کر اپنی باتوں کو مختصر کروں کہ وہ ماں اس کی بے دل رہتی، غم میں رہتی، رنج میں رہتی، ایک بیٹا تھا، کیا چاہتی تھی کیا ہو گیا۔ اتفاق سے اس کا بیٹا، کیونکہ دیکھیے برائی جب ہمارے اندر آتی ہے، یہ جو ہم گٹکا تمباکو کھاتے ہیں نا، اس پہ لکھا بھی رہتا ہے تمباکو جان لیوا ہے، پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ آج آپ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر کسی کام کو آپ غلط نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں چھوٹنے والا، چھوٹے گا؟ کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ غلط سمجھ رہے تبھی تو چھوڑیں گے۔ اچھا سمجھ کر اگر آپ غلط بھی کر رہے ہیں تو چھوٹنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غلط عمل آپ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں چھوڑیں گے، چھوٹے گا بھی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے تو سنتے سناتے کہتے کہاتے اللہ اللہ کرتے کرتے چھوٹنے کا پورا اندیشہ ہے۔ تو یہ بیمار ہو گیا، کیونکہ ساری بیماریاں، ساری جو ہے جتنے بھی گناہ تھے اس کے اندر موجود تھا، تو کتنا بچے گا؟ وہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا، اب آخری وقت میں ہے یہ بچہ، اس کی ماں بہت پریشان ہے، روتی پیٹتی، اب کرے تو کیا کرے؟ تو اس کے بعد یہ واقعہ غالباً حسن بصری یا کسی اور اللہ والے کا، تو یہ ذہن میں ابھی نہیں ہے، تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس، یعنی وہ اللہ والے کے پاس جاتی ہے اور پردے میں کہتی ہیں کہ حضرت میرا بیٹا آخری وقت، آخری سانسیں گن رہا ہے، اور وہ عورت بیچ بیچ میں اللہ والے کے پاس لے کے بھی جاتی ہے جب یہ صحت میں ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن اس کو ماحول ہی ایسا ملا ہوا رہتا ہے کہ وہ بچ نہیں پاتا ہے اور وہ نیک کام پر نہیں آ پاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی آخری وقت ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ کئی بار اللہ والے کی صحبت میں وہ آ چکا تھا، ان کی محفل میں آ چکا تھا، بہت سمجھائے، وہ بھی کہنے لگے تو اب کیا کرنے آئی ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب تمہارا بیٹا بیمار ہو گیا، آخری وقت ہے، کئی بار تم لے کے آئی ہو لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے اللہ جب نوازنا چاہتے ہیں، یہ واقعہ بتانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، یہ قصے کہانی سنانے مقصد نہیں ہوتا ہے،
یہ اس مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ واقعے سے ہمیں بات سمجھ میں آئے۔ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے نا، یہ سننے سنانے کے لیے نہیں کیا ہے قرآن کریم میں کہ سوچ رہے ہوں کہ بس واقعہ ہی سنائیں بس، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے مصلحت کے تحت کہ بندوں ان واقعے سے تم نصیحت پکڑو گے، تم سبق لوگے اور اس پر عمل کرو گے۔ تم سبق لوگے۔ دنیا کا بھی نظام ایسا ہے نہیں ہے۔ پولیس والے جو چور کو پکڑتے ہیں، کیوں پکڑتے ہیں؟ کیوں دھوتے ہیں اس کو؟ کہ بار بار چوری کرے، کہ چلو کہیں اسی ڈر سے اس سے باز آ جائے، کیا اسی وجہ سے نہ پکڑتے ہیں اور دھوتے ہیں اس کو؟ تو واقعہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئے۔ تو اس کا آخری وقت ہے، یہ کہنے لگے کہ اب کیا چاہتی ہے کہ آپ جائیں میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، آپ آئیں ساتھ۔ تو ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی آدمی کا جو برداشت ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان ہے، یہ جواب دے دیتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی کو 10 بار کوئی بات کہیں گے نا، نہیں مانے گا، تو یہ دل آٹومیٹک چھوڑ یار کیا اس کے پیچھے پڑا ہوا، ایسا دل کہتا ہے نہیں ایسا؟ چھوڑ، آپ کا بچہ ہی آپ کی بات نہیں مان رہا نا، چھوڑ یار کتنا دماغ لگائے، ایسے سوچ لیتے ہیں۔ تو ایسا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جا سکوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ واپس آ جاتی ہیں، رو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو معاف کرنا مقصد تھا، اور اللہ کو اس کو ولی بنانا مقصد تھا، چاہے وہ دعاؤں کی بدولت ہو، یا اس کے ماں کے رونے اور پیٹنے کی وجہ سے ہو، یا اس کے ماں کے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہو، یا پھر خود اس بچے کی وجہ سے ہو کہ جس نے وہ جملے وہ کلمات کہے۔ کیا کلمات کہے اس نے؟ اس آخری وقت میں اس نے کیا کہا؟ میری ماں، میں پوری زندگی نافرمانی کرتی رہی، تمہاری باتوں کو ٹالتی رہی، میں ٹالتا رہا، ہاں بچہ تھا، تیری نافرمانی کرتا رہا اور ٹالتا رہا، اب میں مرنے کے قریب ہوں، جب میں مر جاؤں میرے گلے میں اپنا دوپٹہ، اپنی چادر ڈال کر مجھے گھسیٹنا۔ کیا کرنا؟ مجھے گھسیٹنا، میرے مرنے کے بعد مجھے گھسیٹنا، جیسا ایک کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، کیونکہ میں اسی لائق ہوں۔ اللہ کو یہ کلمات پسند آ جاتے ہیں۔ کیوں کہتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے کہتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کیا تھا، آخری وقت ہے، کہہ رہا ہے کہ میری ماں جب میں مر جاؤں میرے گلے میں کپڑا لگا کر، دوپٹہ لگا کر مجھے کتے کی طرح گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلط کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، غلط کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کلمات کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، ولی بھی بنا دیتے ہیں۔ آخری وقت میں اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اپنا قرب نصیب کر دیتے ہیں، ولی بنا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو صاحب تھے، یہ اللہ والے، یہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، خواب میں کہتے ہیں کیا تو میرے ولی کا، میرے دوست کی جنازے میں کیا شرکت نہیں کرے گا؟ اب یہ خواب سے اٹھتے ہیں، چھٹپٹاتے ہیں، یعنی کیا ہوا؟ اب کیونکہ کوئی خواب اگر کوئی ایسا دیکھ لے آدمی، بے چینی ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، ایک دم خیال آتا ہے کہ فلاں عورت جو آئی تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی تھی، ہو نہ ہو کہیں اسی کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں الہام کیا۔ دوڑتے ہیں کہ کیا اب تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہوگا؟ بلانے تو آئے، تو گیا نہیں، کیا میرے دوست کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا؟ یہ جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں کون؟ کہ میں فلاں۔ کنڈی کھلتا ہے تو پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایسا بتایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یہ جملے کہ میں نے جیسا کیا تھا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اور میری موت کے بعد میرا حشر کتے جیسا ہونا چاہیے، یہ بات پسند آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
ہر توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ کچھ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ دعائیں جو ہم کرتے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ مصلحت کی وجہ سے ہمیں نہیں ملتا ہے، یا تو اس کے برابر کوئی اجر مل جاتا ہے، یا ثواب آخرت کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے، یا کوئی تکلیف ہٹا دی جاتی ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے جو یہ جتنا بھی دیا ہے، جان دیا ہے، مال دیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور ہمیں کروڑوں کا بنایا ہے۔ آج کسی کو ہم کہیں بھئی 2 لاکھ روپے دیں گے، 2 آنکھ دے دو، دے دیتا کیا وہ؟ نہیں دے دے گا کیا؟ نہیں دے گا۔ تو 2 آنکھ 2 لاکھ میں نہیں دے گا تو پورا جسم جو اللہ نے بنایا ہے، صحیح سالم بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مانگ رہے ہیں کچھ؟ نہیں مانگ رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں میرے بندو مجھے مان لو، بس میرے چاہنے کے مطابق زندگی گزار لو، میرے بندو تم میرے چاہنے کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت میں منچاہی زندگی میں تمہیں دے دوں گا۔ تو میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اگر ہم گنہگار ہیں اللہ سے کہیں اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، خطا کار ہوں، مجرم ہوں، تو چاہے تو تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرے محبوب کی امت میں ہوں، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنا قرب نصیب کر۔ دنیا کے اندر ہر چیز ضروری ہے، آدمی کھانا بھی کھاتا ہے، بیمار ہوا تو دوائی بھی لیتا ہے، ایسے ہی ہر عمل کرنا ہے دنیا میں، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، ہر احکام، ہر عمل کرنا ہے جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کسی وقت میں چائے لے رہے ہیں، کسی وقت میں دودھ پی رہے ہیں، کسی وقت میں میٹھا کھا رہے ہیں، کسی وقت میں کچھ کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ خالی چاول کیوں نہیں کھاتے؟ دوسری چیزیں کیوں کھا رہے ہیں؟ نہیں، ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر وٹامن کی ضرورت ہے ہمارے اندر، یہی چاہ کے کھا رہے ہیں نا، ہے نہیں؟ تو ہر عمل کی ضرورت ہے، ہر عمل کو ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اوپر پیار آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اللہ کو پیار آ جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک آدمی تھا، وہ غلام خرید کے لے کے آیا۔ حدیث کے اندر واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں کہ واقعہ ہے کہ غلام خرید کر لایا۔ تو پہلے کے زمانے میں آدمی، مرد ہو یا عورت، بیچے جاتے تھے اور خریدے بھی جاتے تھے، مطلب غلام اور آقا والا کام تھا۔ جیسے ابھی کیا ہے، ابھی تو نہیں ملتے، نوکر بھی نہیں ملتے، آپ کے جانوروں کو چرانے کے لیے ڈھونڈیں گے آدمی نہیں ملے گا، اچھی سیلری پہ لوگ رہنا نہیں چاہتے۔ تو ایسا تھا مالک اور نوکر کا، یعنی یہ غلام اور آقا کا۔ کیسا؟ وہ اٹھ کہے تو اٹھتا، بیٹھ کہے تو بیٹھتا، جیسا ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کہے سو جا تو سو جائیں، اٹھ جا تو اٹھ جائیں، بھوکا رہے تو بھوکا رہیں، کھا لے تو کھا لیں، ایسا ہمیں ہونا چاہیے۔ آقا اور غلام کا ایسا ہی تھا، وہ جو دیتا کھا لیتا، نہیں دیتا بھوکا رہتا، وہ کہے یہ کام کر لو تو کر لیتا، نہیں کرنا تو نہیں کرتا، وہ تکلیف پہنچائے تو بھی فریاد نہیں کرتا۔ ایسے تعلق ہوتے تھے، مطلب خرید لیتا تھا، پورا اس کے جسم پہ پورا حق اسی کا ہوتا تھا۔ تو ایک باندی خرید کے لایا ایک آدمی، اس کے بعد جو ہے وہ پورا کام وام کر کے فارغ ہو گئی، تو یہ بھی بندہ جو ہے جو لے کے آیا تھا خرید کے سو گیا ہے۔ سونے کے بعد رات میں جب آنکھ کھلی ہے، یا غالباً کچھ بیداری میں ہے یہ بندہ کہ آواز سن رہا ہے۔ کیا سن رہا ہے؟ یہ بندی، یہ بندی بھی ہے اللہ کی، اور اس کا آقا کا باندی بھی ہے، غلام بھی ہے، خادمہ۔ تو یہ باندی اور اللہ کی بندی مصلی بچھا لیتی، پورے دن کام کی ہے، مصلی بچھا لی ہے،
اور نمازیں پڑھ رہی ہے، دعا میں کہہ رہی ہے اے اللہ تجھ کو مجھ سے محبت کا واسطہ، تجھ کو مجھ سے محبت کا واسطہ، جو بھی مانگنا تھا وہ مانگ رہی ہے۔ اس کا آقا جو سنتا ہے اس خادمہ کا، باندی کا، تو اس کو عجیب لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ عجیب۔ کیا کہتا ہے وہ کہ اے باندی، اے خادمہ، یوں مت کہہ کہ تجھ کو مجھ سے محبت کی قسم یا مجھ سے محبت کا واسطہ، یوں کہہ کہ مجھ کو تجھ سے محبت کا واسطہ۔ اس بات پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے آقا اگر میرے رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو یوں میٹھی نیند سلا کر مجھے ایسے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا۔ تو اللہ کو محبت تھی تبھی تو یہاں ہمیں بلا کر بٹھایا ہے، نہیں؟ اللہ کو محبت ہے نہیں ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے، لیکن ہم ہی ہیں کہ اللہ سے محبت نہیں کر رہے۔ ہر آدمی کو یاد رکھ رہے ہیں، ماں کو یاد کر رہے ہیں، بیوی کو یاد کر رہے ہیں، بچے یاد ہیں، کاروبار یاد ہے، دکان یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کبھی کبھی بے خوابی اور غفلت کی وجہ سے بہت سے ہم جیسوں کا بھی بعض دن ایسا گزر جاتا ہے کہ اللہ یاد نہیں آتا۔ نمازوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں، نمازوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہی ہیں۔ تو کیسا وہ وقت ہوگا اللہ کے ذکر کے بغیر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ اور ان کے درود کے بغیر، اور جو بھی وقت ہمارا اس دنیا میں گزر جائے گا یقیناً اس پر ہمیں حسرت اور افسوس ہوگا، اور ہم پچھتائیں گے اس پر کہ کاش ہم یہ وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے میں، ذکر میں گنوا دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی فضیلت کو سمجھ کر کہ اس رات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے اس سے سرفراز فرمایا گیا، اس کو سمجھ کر ہمیں جو ہے نیک اعمال کی آج ایک مصمم و مکمل اور مدلل ایک عہد کر لینا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لینا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور جو بھی ہمارے سے کمی کوتاہی، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی میں مبرہ ہوں، بھائی میں پاک ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ انسان ہو اور پاک ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ جسے پاک کرے وہ پاک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہم، یہ سمجھنا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کی یاد میں گزاریں، اپنا وقت اللہ اللہ میں گزاریں، اپنا وقت درود میں لگائیں، اپنا وقت ذکر میں لگائیں، اپنا وقت اچھی جگہوں پر لگائیں۔ دنیا میں سب جگہوں سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مسجدیں ہیں سب سے اچھی جگہ، اور سب سے بری جگہ کہاں ہے؟ بازار۔ سب سے بری جگہ بازار۔ ہم اگر بازاری بن جائیں گے تو ہمارا ایمان ختم ہونے کا ڈر ہے، تو اپنے آپ کو مسجد والا بنائیں۔ کاروبار منع نہیں ہے، کاروبار یہاں کی ضرورت ہے، جیسا ہم کھا رہے ہیں نا۔ ایک آدمی مکان بناتا ہے، مثال دے دوں، مکان بناتا ہے، مکان تو پورا بن گیا لیکن ایک ٹوائلٹ نہیں بنا۔ کیا نہیں بنا؟ مکان پورا ہوا نہیں ہوا۔ کیوں بھائی؟ مکان تو بن گیا نا، مکمل نہیں ہوا۔ مکان کو مکمل نہیں سمجھتے، کیوں؟ بھائی رہیں گے استنجے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو اسی طریقے سے دنیا میں ہے، اللہ کے احکامات کو بھی کرنا ہے، لیکن دنیا ہماری ضرورت ہے، جیسے ٹوائلٹ ہماری ضرورت ہے، استنجا ہماری ضرورت ہے، ایسے ہی دنیا ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت وہی گندگی سمجھ کر، ضرورت سمجھ کر اتنا ہی ہم اس میں لگیں، اور باقی وقت ہم اللہ اللہ میں لگائیں اور مسجدوں میں لگائیں، اپنا وقت اللہ والوں کی صحبت میں لگائیں، اللہ والوں کے رابطے میں رہیں، اللہ والوں کے رابطے میں رہیں۔ جب بھی وقت ملے مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد آتے جاتے دیکھا کرو، دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔
یہ نہیں کہا کہ جس کو نمازیں خوب پڑھتے ہوئے دیکھو، مسجد آتے جاتے سے تو مسجد آتے جو آئے گا جائے گا، ظاہر بات ہے وہ نماز تو پڑھے گا ہی، پڑھے گا نہیں پڑھے گا، پڑھے گا۔ کوئی آدمی دفتر جائے کام تو کچھ نہ کچھ کرے گا ہی، جو کام ہے اس کا، ایسا تو نہیں کہ خالی آ رہا ہے جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ تو ہمیں نماز مسجدوں کا عادی بنانا ہے، اپنے آپ کو مسجد والا بنانا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو مختصر زندگی سمجھ کر اور جو وقت بچا ہوا ہے غنیمت سمجھ کر عمل کریں۔ روئیں دھوئیں، رونے پیٹنے سے ہمارا گناہ دھل جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا تائب شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بے گناہ پیدا ہوتا ہے، معصوم پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم جب توبہ کر لیتے ہیں نا، اور توبہ کیسا ہو، پکی توبہ ہو، سچی توبہ ہو، یہ نہیں کہ ابھی توبہ کر رہے ہیں ارادہ ہے پھر جا کے فلاں کام کرنے کا ہے نا، تو ایسا نہیں، ایسی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہم روئیں اور شیطان کے نقش قدم پر چلیں۔ بارہا کہا جاتا ہے جتنے بھی غلط طریقے ہیں، چاہے وہ لڑائی کے ہیں، دنگے کے ہیں، فساد کے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے، سب شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف اور صرف نیک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے اور بہتر طریقہ ہے، اور گندے طریقے، خراب طریقے سب شیطان کے طریقے ہیں۔ اور ہم اچھے طریقے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی عمدن یا قصدن یا سہون ہوا ہے اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ دعا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها لي يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں، مولا اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، الہ العالمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، الہ العالمین تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، الہ العالمین نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہم لوگ سراپا گنہگار ہیں، اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، الہ العالمین اپنی رحمت کی
کی رسی ڈال کر ہم سب کو نکال لے۔ الہ العالمین اے اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کو چلا دے۔ الہ العالمین صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ الہ العالمین اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے الہ العالمین دشمنان اسلام کو الہ العالمین اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام فرما۔ اے اللہ بدامنی کو ختم فرما، امن قائم فرما، بددینی کو ختم فرما، دین قائم فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت، پیار، اخوت اور ہمدردی، غم گساری کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں۔ اے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہ ہو جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گناہ ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، اتنا پتھر ہو چکا ہے، اے اللہ کہ ہمارے دل میں کوئی بات اثر نہیں کرتی، سنتے بہت ہیں، سناتے بہت ہیں، لیکن اپنا دل ہی نہیں لیتا۔ الہ العالمین ہمارے دل کو الہ العالمین نرم فرما۔ الہ العالمین ہمارے دل کو نرم فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یا الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ تمام امت کو معاف فرما۔ الہ العالمین تمام امت کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے الہ العالمین اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ الہ العالمین اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں۔ اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے۔ اے اللہ رونا چاہتے ہیں رونا نہیں آتا۔ الہ العالمین اے اللہ پتھروں میں سے پانی آتے ہم نے دیکھا ہے۔ الہ العالمین اے اللہ تیرے ڈر سے تیرے خوف سے اے الہ العالمین اے اللہ پتھر بھی پانی نکال لیتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین دلوں کو نرم فرما۔ الہ العالمین اے اللہ دلوں کو صاف فرما۔ اے الہ العالمین اے اللہ دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، مولا ہمارے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے۔ اے الہ العالمین اے اللہ تمام جتنے بھی الہ العالمین گناہ ہیں سب ہمارے دل میں موجود ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو صاف فرما، پاک فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہمارے خیالات کو پاک فرما۔ اے الہ العالمین صاف فرما۔ مولا کریم رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے الہ العالمین اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان میں بچے بھی ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں۔ اے الہ العالمین اے اللہ تو سفید داڑھی والے سے شرماتا ہے۔ الہ العالمین اے اللہ وہ بچے بھی ہیں جن پر تیرا قانون ابھی نافذ نہیں ہوا ہے۔ الہ العالمین اے اللہ یہاں تیرا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے تاکہ ہمارا ایمان کچھ تازہ ہو سکے، اور کوئی مقصد نہیں ہے الہ العالمین، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اے اللہ وقت نہیں ملتا ہے، اس لیے کوئی خاص مواقع کو ہم اے الہ العالمین ایسا کر لیتے ہیں۔ اے الہ العالمین اے اللہ خصوصاً ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ کو گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں شفاء کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے سامان غیب سے پیدا فرما۔ الہ العالمین اے الہ العالمین جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے الہ العالمین ایمان والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اے اللہ اس بستی پر رحمت نازل فرما۔ اے الہ العالمین اے اللہ پورے اے الہ العالمین جتنے بھی لوگ ہیں سب کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ حج مبرور و مقبول ہم سب کو نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اے اللہ بار بار تیرے گھر کو جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کے گھر کو اے الہ العالمین جانا ہم سب کے مقدر فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے الہ العالمین اے اللہ تو سب جانتا ہے کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں ہم لوگ۔ اے الہ العالمین اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ الہ العالمین اقراری مجرم ہیں۔ اے الہ العالمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے اس حالت میں کھڑے ہو سکیں۔ اے الہ العالمین اے اللہ تو معاف فرما۔ اے اللہ
اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، الہ العالمین اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے الہ العالمین تیری فرما برداری کریں گے، تیرے نبی حبیب تیرے حبیب کے صدقے اے الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، تیرے حبیب کے سنتوں کو اپنائیں گے۔ الہ العالمین اے اللہ آج ہمارا حال بہت برا ہے، مولا ہماری زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں، مولا ہماری زندگی بے رونق ہو چکی ہے، اے الہ العالمین ہماری زندگی ہم پر وبال ہو چکی ہے، اے الہ العالمین اے اللہ ہم پریشان ہیں اپنی زندگی سے، الہ العالمین اے اللہ تو آسانی چین اور سکون والی زندگی نصیب فرما، اے الہ العالمین اے الہ العالمین تو تو کہتا ہے، اے الہ العالمین تو تو بتا رہا ہے، ہم ہی نہیں مان رہے ہیں، اے الہ العالمین ماننے والا بنا دے، اے اللہ ماننے والا بنا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرا ڈرنے والا دل، اے الہ العالمین تجھ سے ڈرنے والا دل، رونے والی آنکھ ہمیں عطا فرما دے، اے الہ العالمین تجھ سے ڈرنے والا دل اور رونے والی آنکھ ہمیں عطا فرما دے، اے الہ العالمین اے اللہ رونے والی آنکھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، الہ العالمین اے اللہ اس پتھر دل کو نرم فرما دے، اے الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے، تیرے حبیب نے بہت سی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، جن چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دے، اے الہ العالمین اے اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یا لکھے ہیں یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا توقع کیے بیٹھے ہیں، تمنا لگائے بیٹھے ہیں دعا کریں گے، اے الہ العالمین ان کے جائز تمناؤں کو، جائز ارادوں کو، مرادوں کو پوری فرما دے، الہ العالمین جائز مرادوں کو پوری فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہم جو نہیں بن سکے اے الہ العالمین وہ ہماری اولادوں کو بنا دے، اے اللہ تیرا قرب نصیب فرما دے، تیری معرفت نصیب فرما دے، للہیت نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ تو اپنا ولی بنا لے، اے الہ العالمین اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرما دے، الہ العالمین دین کو قائم فرما دے، مولا اے الہ العالمین اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے ماں باپ اے الہ العالمین جو حیات سے ہیں اے الہ العالمین اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے، اے الہ العالمین اے اللہ ان پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دے، اے الہ العالمین اے اللہ ان سے جو سرزد ہو جاتی ہے گناہ اے الہ العالمین اس کو معاف فرما دے، الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند نصیب فرما دے، اے الہ العالمین اے اللہ ان سب کو الہ العالمین فرما بردار اولاد میں لکھ دینا، الہ العالمین اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے الہ العالمین اے اللہ تو اگر پوری دنیا کو معاف کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے الہ العالمین اے اللہ تو اگر تمام گنہگاروں کی پکڑ کر لے تو بھی تو تجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، مولا اے الہ العالمین آخرت کی رسوائیوں سے ہمیں اے الہ العالمین بچا لینا، الہ العالمین ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، الہ العالمین عزت کرتے ہوں اور آخرت میں ہم رسوا ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، اے اللہ ایسی نوبت آنے سے ہمیں بچا لینا، مولا گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین اے اللہ تمام صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم ذلیل لوگ ہیں، الہ العالمین رسوا ہیں ہم لوگ، اے الہ العالمین اے اللہ تیری نافرمانی کر کر خوش ہوتے ہیں، اے الہ العالمین اے اللہ اگر دنیا کی کوئی چیز چلی جائے، کوئی چیز نقصان ہو جائے تو ہمارے دل پر، ہمارے چہرے پر آثار نظر آتے ہیں، اے الہ العالمین اے اللہ لیکن تیری نافرمانی ہو چہرے پر اے الہ العالمین ماتھے پر بل تک نہیں آتا، شکن تک نہیں آتا، اے الہ العالمین اے اللہ تو ہمارا دل ڈرتا نہیں ہے، الہ العالمین ڈرنے والا دل عطا فرما دے، اے الہ العالمین مانگنا نہیں آتا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے، مولا پوری زندگی ایمان اور اسلام والا زندہ بنا، اے الہ العالمین آخری وقت ایمان پر خاتمہ فرمانا، اے الہ العالمین کلمے کی موت نصیب دینا، اے الہ العالمین کلمے کی موت نصیب فرمانا، الہ العالمین اے اللہ تو اپنا ولی بنا کر اٹھانا، اے الہ العالمین اے اللہ تو اپنا قرب نصیب فرمانا، الہ العالمین اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو جس کو چاہے اپنا قرب دے سکتا ہے، اے الہ العالمین اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اے اللہ تیرے حبیب نے الہ العالمین حدیث میں کہا کہ اگر
پوری دنیا کو آخر تک اس کے حد درجے تک الہ العالمین تو سب کو اس کی ضروریات، اس کے حاجات اور اس کے مانگنے کو دے دے تو بھی تیرے خزانے میں الہ العالمین ایک بون کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ الہ العالمین اے اللہ بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما۔ الہ العالمین حاضرین مجلس کے جائز تمناؤں کو، جائز ارادوں کو، مرادوں کو پوری فرما۔ الہ العالمین اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ آخرت میں ہمیں سرخرو فرما دینا۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی صحیح فرما دینا۔ الہ العالمین اے اللہ دنیا و آخرت میں الہ العالمین حسنہ والی زندگی، جیسا کہ تو نے قرآن میں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ الہ العالمین یہاں بھی الہ العالمین حسنہ والی زندگی، اچھی زندگی نصیب فرمانا۔ الہ العالمین آخرت میں بھی اچھی زندگی نصیب فرمانا۔ الہ العالمین اے اللہ ہم گندے ہیں، الہ العالمین پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ مولا کریم ہم پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے الہ العالمین اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں الہ العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ العالمین امت میں پیدا ہونے کے صدقے سے ان تمام ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو الہ العالمین اپنے بارگاہ میں، الہ العالمین اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ العالمین طفیل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمانا، ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ بھی عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہم نے اپنے گمان، اپنے دھیان کے مطابق مانگا ہے، الہ العالمین کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمانا۔ الہ العالمین اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے الہ العالمین اے اللہ ہمیشہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی مختصر دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب